السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کو علامات قہر الہی کے بارے میں بتائیں گے کہ خدا کی قہر کے علامات کیا ہیں، خدا کے غضب کی علامات کیا ہیں، کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت اور بیت المال شاہی خزانہ جس میں رعایا کا حق ہو، اس مال کو اپنی دولت قرار دیا جائے، یعنی بیت المال اور قومی خزانہ جو مستحق لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو مرا اور صاحبان منصب اپنی جاگیر سمجھ کر اپنی ذات اور اپنے عیش و عشرت، اپنی آرام کے لیے استعمال کرنے لگے۔ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہضم کیا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان شمار کیا جائے، اور جب علم دین کی تحصیل محض دنیا طلبی کے لیے ہونے لگے، علم دین اس لیے حاصل کیا جانے لگے کہ اس سے دنیا حاصل کیا جائے، جب مرد عورت کی اطاعت شروع کر دے، جب مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرنی شروع کر دے، بجائے اس کے کہ عورت کو حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد افسر ہیں، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ جب بیٹا ماں کی نافرمانی اور اس سے شرکشی کرنے لگے، جب آدمی اپنے دوست سے زیادہ قریب ہو جائے مگر اپنے باپ سے اتنا ہی دور ہو جائے، جبکہ ماں باپ کی اطاعت کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ماں باپ جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، انہیں راضی کریں، کسی قسم کی انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے حکم کی تعمیل کریں۔ جب مسجدوں میں آوازیں زور سے بلند ہونے لگیں، جب قوم کی سرداری اور سربراہی قوم کا فاسق انسان کرنے لگے، جب قوم کا رہنما قوم کا بدترین شخص ہونے لگے، اور جب کسی انسان کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، تو اس وقت خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔ یہ خدا کے غضب کی علامات ہیں۔ جب گانے والیاں اور بازیں عام ہو جائیں، جب اعلانیہ شرابوں کا دور چلنے لگے، جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر طعن و تشنیع اور لعنت کرنے لگیں، تو پھر انتظار کرو تند و تیز سرخ آندھی کا اور زلزلوں کی تباہ کاریوں کا، زمین کے دھسنے کا، صورتوں کے مست ہونے کا، شکلوں کے تبدیل ہونے کا، صورتوں کے بگڑ جانے کا،
اور پتھروں کے برسنے کا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پے در پے نزول عذاب کا، خدا کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا اس وقت انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب نازل ہونے کا انتظار کرو، جیسے موتیوں وغیرہ کی ایک لڑی ہے جو ٹوٹ گئی ہو اور پیہموں مسلسل دانے گر رہے ہوں۔ جانب ملت اسلامیہ، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے رسول کی اطاعت، ماں باپ کی تعظیم، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، خدا کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان کے لٹیرے ہر طرف ایمان کو سینوں سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ہر طرح سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔